السلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا۔ حضرات، اسلامی عقائد میں ایک اہم موضوع امامت کا ہے، اور یہ امامت اصول دین میں ہے، اور اس کا تعلق نبوت کے بعد ہے۔ اصول دین میں عقیدہ امامت ہے، اور اللہ نے اس کو نبوت کے بعد کے لیے رکھا، اس لیے کہ سلسلہ نبوت ایک منزل پر تمام ہو جانے والا تھا، لیکن ہدایت کے سلسلے کو آگے بڑھنا تھا۔ پیغام الہی آخری نبی کے ذریعے سے قرآن مجید کی صورت میں بندگان خدا تک پہنچایا جا چکا تھا۔ اب اس پیغام الہی کو جو رسول کے ذریعے، جو خاتم النبیین کے ذریعے بندگان خدا تک پہنچایا گیا تھا، اس کی حفاظت منظور تھی اور اس کی تبلیغ منظور تھی۔ حفاظت بھی کی جائے اور اس پیغام کو آگے بڑھایا جائے۔ اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے ایسی شخصیات کا ہونا ضروری تھا جو خود معصوم ہوں، جو محفوظ عن الخطا ہوں اور اللہ کی طرف سے معین کردہ ہوں، اس لیے کہ ہر ایک اس پیغام کو پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ہر ایک اس پیغام کو نہیں پہنچا سکتا تھا۔ لہذا پیغام الہی کو پہنچانے کے لیے معصوم شخصیتوں کا ہونا ضروری تھا۔ لہذا اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے خداوند عالم نے جس عہدے کو معین کیا، مقرر کیا، قرار دیا، وہ ہے عہدہ امامت۔ وہ پیغام چاہے حیات پیغمبر میں ہو، چاہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہو، وہ پیغام نبوت کے بعد جو پہنچانے کا حق رکھتا ہے وہ امامت کا حق ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کار رسالت میں، منصب رسالت میں جو ذمہ داریاں اللہ نے پیغمبر کو مرحمت فرمائی، اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، مختلف انداز سے اس کا ذکر آیا ہے۔ کبھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں میں اس کا ذکر ہے کہ جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ جو جناب ابراہیم علیہ السلام بارگاہ الہی میں دعا کر رہے تھے اور خانہ کعبہ کو بناتے جا رہے تھے، اس دعا کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ وہ دعا اور
اللہ نے جو پیغمبر کی بعثت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ان جملوں کو ملا لیں، بس زبان کا فرق ہے، وہ کلام ابراہیم علیہ السلام ہے بارگاہ الہی میں دعا کے ذریعے سے، اور اسی دعاؤں کے فقروں کو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اگر وہ یہ کہہ رہے تھے پروردگار ہم میں سے ایسا نبی قرار دے جو تیری آیات الہی کی تلاوت کرتا ہو، تزکیہ نفس کرتا ہو، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہو، تو ایک طرف ابراہیم کی دعا ہے اور دوسری طرف قرآن میں پیغمبر کی بعثت کے سلسلے میں آیات ہیں۔ اب یہ ہماری آپ کی کمزوری ہے کیونکہ ہم عربی سے نابلد ہیں، ورنہ آپ ان جملوں کو جو پیغمبر سے متعلق ہے ہر جمعے میں سنتے ہیں، لیکن بس فرق یہی ہے زبان فہمی کا کہ ہم سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب بندے میری بارگاہ میں حاضر ہوں تو جو وہ کہیں اس کو سمجھے بھی۔ اسی لیے آپ قرآن کی ایک آیت کو ملاحظہ فرمائیں گے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جانا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا شیوا نہیں ہے کہ آدھی آیت پڑھیں اور آدھی آیت چھپا لیں، یہ دوسروں کے ہتھ کنڈے ہیں کہ اپنے مطلب کے لیے آدھی آیت پڑھتے ہیں اور آدھی آیت کو پوشیدہ کر دیتے ہیں۔ اگر یہیں پر رک جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خداوند عالم قرآن کے ذریعے سے نماز پڑھنے کی ممانعت کر رہا ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، ایسا نہیں ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا۔ یعنی اگر تم نے خدا نہ خواستہ کسی نشے آور چیز کا استعمال کیا ہے تو اب یہ تمہارے اوپر نشہ طاری ہے، تو لہذا نماز کے قریب نہ جانا، ایسی حالت میں نماز نہ پڑھنا۔ اب اس کی مقصد کو بھی بتایا جا رہا ہے تاکہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کو سمجھ سکو۔ نشے کی حالت میں ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ نے نماز کو پڑھنے کے لیے ذہن کو نماز کی طرف متوجہ کرنے کی ایک تعلیم دی ہے عیسیٰ کریمہ کے ذریعے سے، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب اس لیے نہ جانا تاکہ جو تم کہہ رہے ہو پڑھ رہے ہو اس کو سمجھ سکو۔ اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ تو اللہ نے نشے والوں کے لیے کہہ دیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، کیوں؟ اس لیے کہ نشے میں ہو لہذا جو پڑھ رہے ہو اس کو سمجھ سکو۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور اپنے سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارے زبان کی کمزوری ہے، اس لیے کہ ہم عربی زبان سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے اپنے بچوں کو نماز سکھا تو دی ہے، ایسے ہی سکھائی ہے جیسے ایک طوطے کو بولنا سکھا دیا جائے، مٹھو بیٹے کو کہ یہ کہو یہ کہو، اور وہ آپ جو کہتے جاتے ہیں اس کو وہ دہراتا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ پرندہ جو آپ کے جملوں کو دہراتا ہے اس کو وہ سمجھتا نہیں ہے، سمجھ کر نہیں کہتا ہے۔ تو ہمارے کیا نماز جو پڑھی جا رہی ہے اکثر وہ یہ کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے والدین نے ہم کو نماز سکھا دی، ایسے نماز پڑھی جاتی ہے، یہ سورہ پڑھ لینا یہ سورہ پڑھ لینا، ہم نے اسے رٹ لیا اور نماز پڑھنے لگے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو تم نماز میں پڑھو اس کو سمجھو بھی کہ تم پڑھ کیا رہے ہو۔ تو اب اس کے لیے مجبوری یہی ہے کہ قرآن عربی میں ہے اور ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم عربی سے واقف نہیں ہیں، کلام الہی عربی میں نازل ہوا اور ہم عربی زبان سے واقف نہیں ہیں۔ تو ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عربی سیکھو،
عربی سیکھو، اس لیے کہ قرآن اللہ نے عربی میں نازل کیا ہے، اللہ کا کلام جو اللہ نے کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے، وہ عربی میں کی ہے، لہذا تم عربی کو سیکھو۔ تو اب عربی کو سیکھو، ایسی عربی سیکھو کہ تم اس کو سمجھ سکو، یعنی جیسے ہم اپنی مادری زبان کو سمجھتے ہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ اس گفتگو کو سمجھ رہے ہیں، اسی طرح سے ہم عربی، جب ہمارے سامنے عربی پڑھی جائے تو ہم عربی کو سمجھ سکیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ عزیزوں، بچوں کو ہم تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، ایک طرف دینی تعلیم ہے، مدرسے ہیں جہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے، عربی پڑھائی جاتی ہے، فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، منطق پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھائی جاتی ہے، تاریخ پڑھائی جاتی ہے، حدیث کا درس دیا جاتا ہے، تفسیر کا درس دیا جاتا ہے۔ تو ایک طرف مدارس ہیں جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن وہاں انگریزی نہیں پڑھائی جاتی، ہندی نہیں پڑھائی جاتی، اردو پڑھا دی گئی ہے، فارسی عربی میں، زیادہ تر کتابیں عربی اور فارسی میں ہیں۔ یہ ایک طرف کا انداز ہے، اور دوسری طرف جو آج کے دور میں کمرشل ادارے چل رہے ہیں، انگلش میڈیم اسکول چل رہے ہیں، اور اس وقت جو رجحان ہے عوام کا وہ یہی ہے کہ بچہ بولنے لگے تو ہم اس کو انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ کرا دیں، اور ماں باپ فخر کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو انگلش میڈیم سے پڑھا رہے ہیں، چاہے ان کو عربی آئے یا نہ آئے، چاہے وہ قرآن سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکیں، چاہے وہ تلاوت کر سکے یا نہ کر سکے، انگلش میڈیم سے بچہ تعلیم حاصل کر لے۔ اب ظاہر ہے کہ طولانی گفتگو ہو جائے گی، لیکن ماحول آپ کے سامنے ہے۔ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ بچہ ہمارا پڑھ لکھ کر کے اچھا عہدہ حاصل کرے، اسے نوکری مل جائے، اسے سروس مل جائے، ملازمت مل جائے۔ یہی لکھنؤ تھا جہاں ایک دور تھا کہ اس وقت لوگوں نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھوایا۔ اس وقت کی کیا ذہنیت تھی؟ ہم اپنے بچوں کو پڑھوائیں، کیا ان کو نوکر رکھوانا ہے؟ یعنی کیونکہ ہمارے پاس دولت تھی، ہمارے پاس مال تھا، ہم نوابین تھے، ہمارے پاس حکومتیں تھیں، ہمارے پاس جائیدادیں تھیں، لہذا بچوں کو اس لیے نہیں پڑھوایا کیا ہم ان کو کسی کا غلام بنائیں، کیا ہم انہیں نوکر رکھوائیں؟ تو اسی لکھنؤ کی سرزمین پر پہلے 100 سال پہلے کی یہ ذہنیت رہی کہ بچوں کو اس لیے نہیں پڑھوایا کیا ہمیں انہیں نوکر رکھوانا ہے، اس لیے کہ جائیدادیں تھیں، انہیں شہریہ مل رہا تھا، انہیں تنخواہیں مل رہی تھیں۔ آج بھی جو نوابین ہیں ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، ظاہر ہے کہ بہت دور نہیں ہے، حسین آباد ٹیسٹ آپ کے قریب ہے، چلے جائیے۔ اگر باپ کو 100 ملتی تھی اور 5 بچے ہوئے تو ڈیوائیڈ ہو گئی، 20-20 روپے ہو گئے۔ اب ان کے وہ مرے، ان کے بچے ہوئے تو معلومہ کسی کو 3 روپیہ، کسی کو 5 روپیہ، یعنی جو اس زمانے میں رقم ملتی تھی نوابین اودھ اور ان کے خانوادے کو، آج وہ 2-2 3-3 روپوں میں پہنچ چکی ہے۔ جا کر آپ حسین آباد ٹیسٹ میں معلوم کر لیں۔ یہ وثیقہ جو مل رہا تھا نوابین اودھ کی طرف سے، تو ظاہر ہے کہ کل کی ذہنیت یہ تھی کہ ہم بچوں کو کیوں پڑھوائیں، کیا ہم انہیں نوکر رکھوانا ہے، کیا ہمیں انہیں کسی کی غلامی میں دینا ہے؟ تو کل اس لیے نہیں پڑھوایا گیا، اور آج اس لیے پڑھوایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نوکر ہو جائیں، اچھی سروس مل جائے، اچھا عہدہ مل جائے۔
تو ظاہر کہ اس وقت بھی پوزیشن یہی ہے کہ لاکھ آپ پڑھوائیں لیکن نوکریاں اب نہیں ملتی ہیں، اور اگر ملتی ہیں تو اتنی زیادہ رشوت کا مطالبہ ہوتا ہے، اگر جگہیں نکلتی ہیں تو اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پاتے، دوسری قوموں کو وہ نوکریاں مل جاتی ہیں اور ہمارے بچے پھر محروم رہ جاتے ہیں۔ تو عزیزو، ایک ذہنیت وہ تھی اور ایک ذہنیت یہ ہے۔ علم حاصل کرنا مقصد ہمارا یہ ہو کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اپنے جینے کا سلیقہ سیکھیں۔ علم کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو گزارنے کا سلیقہ سیکھیں۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ آ جائے کہ ہم علم اس لیے حاصل کریں تاکہ ہماری زندگی اچھی گزرے، ہم کاروبار کریں، ہم ترقی کریں، ہم محنت کریں، ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آگے بڑھیں، ہم عملی طور سے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں تاکہ دوسرے ہمارے محتاج رہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ جذبہ علم حاصل کرنے میں ہوگا تو انسان کو کامیابی ہوگی۔ تو ایک طرف مدارس ہیں اور دوسری طرف پروفیشنل اسکولز ہیں، کالجز ہیں، جہاں انگلش میڈیم تعلیم کے لیے بھاری رقمیں دی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ فیس لی جا رہی ہے، اور ہمارے گھرانے، ہماری قوم کے افراد جن کی مستقل آمدنی کمزور ہے اور مستقل آمدنی نہیں ہے، وہ یا تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ شہریہ مل جائے، اسکالرشپ مل جائے تو ہمارے بچے پڑھ لیں، لہذا جن اداروں کے ذریعے سے اسکالرشپ ملتی ہے وہاں پہ درخواستیں، وہاں کے فارم بھرے جاتے ہیں اور ان سے دست سوال پھیلا کر کے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں تعلیم کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ قوم کے حالات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ تو ایک طرف اللہ کا علم جو ہے، اللہ کا کلام جو ہے وہ عربی میں ہے، ہم عربی سے واقف نہیں ہیں، ہم عربی جانتے نہیں ہیں، اور دوسری طرف جو عربی مدارس ہیں وہ انگلش اور اس طرح کے علوم سے واقف نہیں ہیں۔ تو بہرحال میں نے سنا تھا، میں تصدیق نہیں کر سکا کہ ہمارے لکھنؤ میں جو انگریزی میڈیم سے اسکول کھولا گیا تھا، یونٹی کالج ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا، اس میں یہ تجویز رکھی گئی تھی کہ ہم بچوں کو عربی کی تعلیم بھی اسکول میں دیں گے۔ اب یہ کس حد تک کہ وہ کامیاب ہوئے اور کن درجات تک کہ انہوں نے عربی کی تعلیم دی یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ کالج ہی کے ذریعے معلوم ہوگا۔ لیکن اگر ہمارے اسکول اس پلان کو اور اس اسکیم کو اگر اپنے کالج اسکول میں رائج کر لیں کہ ہم انگریزی کی تعلیم کے ساتھ عربی بھی سکھائیں گے لینگویج کے ذریعے، یعنی عربی لینگویج ہمارے بچوں کو آ جائے، وہ عربی اس طرح سے پڑھنے لگیں کہ سمجھنے لگیں جیسے اردو سمجھتے ہیں، جیسے انگلش سمجھتے ہیں، جیسے ہندی سمجھتے ہیں، ایسے عربی بھی سمجھنے لگیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے کلام کو سمجھ لیں گے، قرآن کو سمجھ لیں گے، حدیث کو سمجھ لیں گے، کلام معصوم کو سمجھ لیں گے اور حقیقی علم تک پہنچ جائیں گے۔ قرآن آواز دے رہا ہے، لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی خشک، نہیں ہے کوئی تر جو اس روشن کتاب میں نہ ہو۔ تو ہمارے ہاتھوں میں ایسی عظیم کتاب موجود ہے جس میں تمام علم سمٹے ہوئے ہیں اور ایسے رہبر ہیں جن کو اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا۔ تو بہرحال پیغمبر کا ذکر ہو رہا تھا، پیغمبر کی بعثت کا، کہ قرآن میں پیغمبر کی بعثت کا ذکر ہے۔ پیغمبر کے سلسلے میں جو جناب ابراہیم نے اللہ سے دعا کی تھی، اسی دعا کی قبولیت کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کہا تھا کہ آپ ہر جمعے کو سورہ جمعہ سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، لیکن سنتے ہیں سمجھ نہیں پاتے۔
کہ ہم اس میں کیا سن رہے ہیں اور پڑھانے والا نماز سورے میں کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر ہم عربی سے واقف ہوں تو ہم نماز کو سمجھ سکیں، نماز میں جو سوروں کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو سمجھ سکیں کہ ہم اس میں کیا تلاوت کر رہے ہیں۔ تو سورہ جمعہ میں خداوند عالم نے اپنی حمد و ثنا کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب یہ ایک انفارمیشن ہے انسان کے لیے کہ جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یسبح للہ، یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ ملک القدوس العزیز الحکیم، وہ اللہ جو مالک ہے، جو پاک و پاکیزہ ہے، جو حکمت والا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے صفات بیان کرنے کے بعد اب پیغمبر کی بعثت کا ذکر کیا، لیکن بعثت کا ذکر بھی اس انداز سے کیا تاکہ اللہ اس میں اپنے اوپر فخر محسوس کر رہا ہے پیغمبر کو مبعوث کر کے، اور اسی انداز سے ارشاد ہو رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو تم پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہ ہے قرآن میں بعثت پیغمبر کا ذکر، پیغمبر کی بعثت، پیغمبر کو مبعوث کرنے کا فلسفہ کہ ہم نے جو تم میں امیین میں، ان پڑھوں میں جو رسول مبعوث کیا ہے اس کا کار رسالت کیا ہے، اس کا کار منصبی کیا ہے؟ تو پہلا اس کا کار منصبی ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ تم پر اپنی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ عزیزوں، یہ ظاہر میں نے عرض کیا کہ یہ عربی زبان ہے، اس میں جتنے صیغے آئے ہیں ان سب کا تعلق فعل مضارع سے ہے، فعل مضارع، اور میں عرض کر چکا کہ 3 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل۔ بچوں کے لیے عرض کر دوں، نوجوانوں کے لیے، پاسٹ گزرا ہوا زمانہ، پریزنٹ موجودہ زمانہ جو چل رہا ہے، فیوچر آنے والا زمانہ۔ یہ 2 زمانے انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، یہ 3 زمانے کا ذکر آتا ہے، اور اسی کے مطابق گرامر بنائی گئی ہے۔ ماضی کے لیے کیا استعمال کرنا ہے، حال کے لیے کیا استعمال کرنا ہے، اور مستقبل کے لیے کیا استعمال کرنا ہے، اسی کے مطابق زبان مرتب کی گئی ہے اور گرامر معین کی گئی ہے، قواعد معین کیے گئے ہیں۔ لیکن عربی میں یہ 3 کے علاوہ چوتھا بھی ہے، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے اور ایک مستقبل ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک صیغہ اور استعمال ہوتا ہے، وہ ہے فعل مضارع، فعل ماضی، فعل حال اور ایک فعل مستقبل، اور ایک ہے فعل مضارع۔ یہ فعل مضارع کے 2 معنی نکلتے ہیں، جہاں پر فعل مضارع کا استعمال ہوتا ہے اس سے 2 معنی نکلتے ہیں، ایک موجودہ زمانے کے لیے اور ایک آئندہ آنے والے زمانے کے لیے۔ پیغمبر کی بعثت میں جو خداوند عالم نے صیغے استعمال کیے ہیں وہ ماضی کے صیغے استعمال نہیں کیے، وہ حال کا صیغہ استعمال نہیں کیا، وہ صرف مستقبل کا صیغہ استعمال نہیں کیا، بلکہ فعل مضارع کا صیغہ استعمال ہوا۔ یتلو علیہم،
تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرتا رہے گا۔ یزکیہم تزکیہ نفس کرتا ہے اور یہ تزکیہ نفس کرتا رہے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے، 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا، 23 سال تبلیغ اسلام کی، 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں۔ یہ 13 سال کی حیات طیبہ اعلان رسالت کے بعد 40 سال کی زندگی اعلان رسالت سے پہلے 63 سال کی زندگی میں خاتم النبیین آیا دنیا میں اور دنیا سے چلا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو اب کون ہے جو آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو تزکیہ نفس کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے؟ قدرت کلام الہی میں فعل مضارع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن وہ نبی آیا تھا اور آ کر چلا گیا، تو اب ماننا پڑے گا کہ وہ گیا ہے لیکن اپنا جیسا چھوڑ کر گیا ہے۔ دنیا کسی دور میں کسی زمانے میں ایسی ذات سے خالی نہیں رہے گی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، جو رسول چلے جائیں لیکن اس کا قائم مقام وہ ہو جو آیات الہی کی تلاوت کرتا رہے، تزکیہ نفس کرتا رہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا رہے۔ بس عزیزوں، وہ ہیں آل محمد علیہ السلام، وہ ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام، وہ ہیں جانشین رسول، جو بحکم خدا رسول کے بعد مقصد رسالت کو، پیغام الہی کو آگے بڑھاتے رہے، آیات الہی کی تلاوت کرتے رہے، تزکیہ نفس کرتے رہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے رہے۔ اور پھر میں عرض کروں گا کہ انہوں نے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں اس فرائض رسالت کو، اس کار رسالت کو بخوبی انجام دیا، اور آج بھی اس سلسلے کی آخری کڑی اس دنیا میں موجود ہے۔ آج بھی یہ زمین، یہ روئے عرض حجت خدا سے خالی نہیں ہے، آج بھی قائم مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود ہے۔ بس شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے ایک ایسی عظیم حدیث اپنے جانشینوں کے لیے ارشاد فرما دی تاکہ قیامت تک بدل محمد باقی رہے، مصداق محمد قائم رہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے جس میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد۔ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی محمد ہے، کوئی جعفر ہے، کوئی موسیٰ ہے، کوئی علی ہے، کوئی محمد ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، اور آخر میں بھی وہی ہے کہ جس کا نام نامی پیغمبر کا نام نامی ہے، جو ہمارے دور کا امام ہے، آج حجت خدا ہے، جانش رسول ہے، اور کلنا محمد کا مصداق ہے۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، اور اس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر رہے ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام مددگاروں